بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاری. محترم بزرگوں، طلبہ عزیز، صلہ رحمی کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق اور معاملات میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے جن لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ ہے ان سے تعلق کو جوڑ کر رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر اس میں جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہو اتنا ہی زیادہ اس کا اہتمام مطلوب ہے. چنانچہ سب سے زیادہ خدمت اور راحت رسانی کے اعتبار سے ماں کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد باپ کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا ہے. دوسرے رشتہ داروں میں بھائی بہن ہیں، اوپر دادی نانی دادا، نیچے اور دوسرے رشتہ دار ہیں. اسی طرح ماں کے جو رشتہ دار ہیں جیسے خالہ ہے، ماموں ہے، نانا نانی. باپ کے جو رشتہ دار ہیں جیسے پھوپھا پھوپھی چچا اور دادا دادی. پھر ان کی اولاد یعنی بھائی بہن جن کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے وہ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنا جو صلہ رحمی کہلاتا ہے. صلہ رحمی کی بڑی تاکید ہے اور قطع رحمی یعنی تعلق توڑنے اور قطع رحمی کرنے کی احادیث کے اندر بڑی وعید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہم قاطع رحم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی ایک شخص بھی قطع رحمی کرنے والا ہو، تعلقات کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ان کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله للصائم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ابو ترمذی شریف اور ابو داؤد کی روایت ہے. فرمایا کہ کوئی بھی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو جلد سے جلد دنیا کے اندر بھی سزا دے دے اور آخرت میں جو اس کا عذاب وہ اپنی جگہ پر ہے. کوئی گناہ اس اثر میں ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے. یعنی کسی کے ساتھ ظلم کرنا، سرکشی کرنا اور کسی کے ساتھ قطع رحمی کسی سے کرنا، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بہت جلد دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ دو نفع تو بہت خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی رزق میں برکت ہو، رزق میں کشادگی ہو،
رزق کی تنگی ختم ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو۔ یُنْسَأَلُ فِي اثری کا اصل مطلب بات تو یہ ہوا کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ موت کا جو وقت متعین ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ بہت دوسرے لوگ جتنے وقت میں جتنا کام کریں گے اس سے زیادہ یہ کام کر لے گا دین و دنیا میں۔ یہی تو چاہتا ہے انسان، روزی یہ انسان کی بڑی اہم ضرورت ہے، تو اپنے رزق میں برکت اور اس کی کشادگی اور اپنے عمر میں برکت اگر کوئی چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرے۔ پھر ایک بات اور بھی آپ نے ارشاد فرمائی، صلہ رحمی بدلے کے طور پر کرنا یہ کوئی اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص رشتہ دار اس سے بہت اچھا تعلق رکھتا ہے، بڑی خبرگیری کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو لین دین ہو گیا۔ فرمایا یہ اعلیٰ درجے کی صلہ رحمی نہیں ہے، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلہ، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے تعلق کو توڑا جائے تو وہ جوڑے۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے صلہ رحمی کرتے جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، جو آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں، ان میں صلہ رحمی کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ ہرقل کے دربار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی پہنچا ہے دعوتی خط کی شکل میں، تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، ان کو بلوایا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 10 سوالات کیے۔ آپ کے نسب کے بارے میں، آپ کے عادات و اقوال، بہت سے سوالات تھے جسے وہ پرکھنا چاہتا تھا کہ جن کا یہ خط آیا ہے وہ کس درجے کے آدمی اس لائق بھی ہے کہ نہیں کہ ان کے خط کو پڑھا جائے۔ اور سب کے بعد اس نتیجے میں پہنچا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا اقرار کیا اس نے جو سوالات کیے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جن کا خط میرے پاس آئے ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے چند الفاظ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا ہے، اس میں یہ کہا کہ نماز کا حکم دیتے ہیں، عفاف کا، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلہ رحمی کو دوسرے بھی اسلامی تعلیمات کے بنیادی حیثیت دیتے تھے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر صلہ رحمی میں نے عرض کیا کہ جتنا جس کا قریبی رشتہ ہو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر والدین کا، اور والدین نے بھی خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اطاعت میں تو باپ کا درجہ بڑھا ہے، لیکن راحت رسانی اور خدمت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ وہ سن سے ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ اپنے سلوک کروں؟ فرما ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرما ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرما ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرما باپ کے ساتھ۔ حالانکہ باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ علماء نے تشریح کیے کہ ماں کمزور ہے، خدمت اور راحت رسانی میں اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے، باپ مضبوط اس کے مقابلے میں، تو اطاعت کے اندر اس کا مقام بلند ہے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ معمولی باتوں پر ہم لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں، رشتہ داروں سے بول چال بند کر دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات دوسروں سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اپنوں کی طرف سے ایذا رسانی ہوتی ہے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ
موجب ناراضگی اللہ جل شانہ کے نزدیک، اور دنیا میں بھی اس کا وبال آتا ہے۔ ابھی روایت آپ نے سنی کہ جن گناہوں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا دیتے ہیں ان میں بغض اور قطع رحمی شامل ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا اور قطع رحمی کرنا۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کو فوراً معاف کر دیا جائے، لیکن اگر دل میں بہت چوٹ لگی 3 دن تک زیادہ سے زیادہ وہ چال بند رکھنے کی شریعت نے اجازت دی۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر گھٹنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ جو شخص تعلقات کو توڑے گا اس کی ہرگز اجازت نہیں، منع کیا گیا ہے۔ ضبط سے کام لے آدمی، قربانی دے، ایثار سے کام لے، اور اس اعلیٰ صفت کو صلہ رحمی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ صلہ رحمی میں حسن سلوک ہے، امداد کرنا بھی ہے، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اجنبی شخص کی مدد کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کو صدقہ کرنا، اس کے ایک اجر رکھتا ہے، لیکن رشتہ دار کے ساتھ اگر کوئی ان کی امداد کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ کچھ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کے ذریعے جن کی مدد نہیں کی جا سکتی، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، اوپر کے جتنے رشتہ دار ہیں ڈائریکٹ، اور نیچے کے ڈائریکٹ جتنے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، اسی طرح میاں بیوی، ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، آپ ان کی ڈائریکٹ خدمت نہیں کر سکتے، اس مت سے خدمت کریں، لیکن ان کی ضرورت کو مقدم رکھیں۔ بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ تمام کے تمام رشتہ دار، بھتیجے، بھانجے جن کو دیا جا سکتا ہے، تو ان کی ضرورت کو دیکھا جائے، معلوم کیا جائے، اور ان کے سوال کا انتظار نہ کیا جائے۔ وفی مال حق معلوم للسائل والمحروم، جو سوال کرتے ہیں ان کو دینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے مگر باعزت ہے، اتنا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے حالات کی خبر گیری کریں اور جو کچھ ہو سکے ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حسن خلق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔